السلام علیکم، کیا حال ہے میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ میں ہوں آپ کی انسٹرکٹر، ٹیچر، معلمہ رابعہ فضل الہی، اور میں آج آپ کو ایجوکیشن کے انٹروڈکشن کے بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے، فرسٹ ایئر کی کتاب کے سیکنڈ پیج کے جو ہاف پارٹ رہ گیا تھا، آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ چلیے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ فرسٹ ایئر کی جو ایجوکیشن میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سیکنڈ پیج ہے ایجوکیشن کی بک کا۔ اس کا جو ہے انسان کی یہ صلاحیتیں مندرجہ ذیل ہے۔ کون کون سی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، کون کون سی صلاحیتیں؟ تعلیم انسان کی کن صلاحیتوں کی نشوونما کرتی ہے؟ اس کا کوشچن یہ بن سکتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کی کس طرح سے کون کون سی صلاحیتوں کی نشوونما کرتی ہے؟ انسان کی یہ صلاحیتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ کون کون سی صلاحیتیں ہیں؟ پہلے آ رہی ہے جسمانی صلاحیتیں، فزیکل ابیلٹیز، ذہنی اور فکری صلاحیتیں، مینٹل اینڈ انٹیکچوئل ایبلٹیز، معاشرتی صلاحیتیں، سوشل ایبلٹیز، جذباتی صلاحیتیں، ایموشنل ایبلٹیز۔ اب جو بچے انگلش میڈیم میں بھی ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جذباتی صلاحیتیں آ جاتا ہے، ایموشنل اور اخلاقی صلاحیتیں، مورل ایبلٹیز، روحانی صلاحیتیں آ رہا ہے، اسپریچول ایبلٹیز۔ اب یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کے اندر متعلم کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس کو آپ دیکھ لیں، جسمانی صلاحیتیں کون سی ہو سکتی ہیں، جسمانی ایبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں، ذہنی اور فکری صلاحیتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ جسمانی کے لحاظ سے کیا ذہن میں آتا ہے، کون سی ہوں گی صلاحیتیں؟ جسمانی صلاحیتوں میں اب ایک بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ کریکولم سے بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہیں۔ اس کی فزیکل ایبلٹیز جس سے اجاگر ہوتی ہے، ذہنی اور فکری صلاحیتیں، اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، فکری صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر چیزوں کو جاننے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے، کریوسٹی پیدا ہوتی ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے۔ پھر معاشرتی صلاحیتیں کیا ہوتی ہے کہ اس کی سوشل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا ہوتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں اس نے کس طرح سے رہنا ہے اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اس کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ جذباتی صلاحیتیں مطلب تعلیم انسان کو یا اسٹوڈنٹ کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کی جو ایموشنل صلاحیتیں ہیں، اندر سے ایموشنل ایبلٹیز ہیں، وہ اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا آتا ہے۔ پھر اخلاقی صلاحیت ہوتی ہے، اس کی مورل ایبلٹی، اخلاقیات، اس کے اندر ایک پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے اندر ایک پڑھا لکھا معاشرے کا انسان ہے تو اس کی اخلاقیات بہت اعلیٰ پائی کی ہو جاتی ہیں۔ روحانی صلاحیتیں کہ اس کا انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کنیکشن جو سا ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تعلیم انسان کی مذکورہ بالا صلاحیتوں کی بتدریج مسلسل اور ہمہ گیر نشوونما کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ یہ انسان کی ہمہ پہلو تربیت کا عمل ہے۔ اور تعلیم کی مختلف سرگرمیاں انسانی شخصیت کی مختلف پہلوؤں کی کسی نہ کسی لحاظ سے نشوونما اور فروغ کا باعث بنتی ہیں۔ اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ تعلیم کی مختلف سرگرمیاں اب جسمانی صلاحیتوں پہ آ جاتا ہے۔ مختلف سرگرمیاں کو کریکولر ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز یہ آ جاتی ہے کہ بچے نے صرف تعلیم حاصل نہیں کرنی، اسکول میں جا کے مختلف قسم کی گیمز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جس سے وہ کیا کرے گا، وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ گروپنگ کی شیپ میں ایکٹیویٹیز کرے گا، سرگرمیاں کرے گا، جس سے ایک تو اس کی ان جسمانی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کی کیا ہوں گی، اس کی معاشرتی صلاحیتیں بھی اجاگر ہوں گی، ان کی جذباتی مطلب ایموشنل، ایک اسٹوڈنٹ کا دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایموشنل رویہ کیسے، ہمدردی کے جذبات اجاگر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا بات کریں یہاں پر، اس کے ہر پہلو مطلب یہ تمام پہلو ہیں اس کے تعلیم کے ذریعے، اس کے تمام پہلوؤں کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں تبدیلی آئے گی، ان کی گرومنگ ہوگی، ان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ان سے ہوگی نکل کے باہر آئیں گی، اور ان کے اندر وہ جو چھپی ہوئی صلاحیتیں تھی وہ صرف اب اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں گی، اس کی اپنی ذات کے لیے بھی ہوں گی، معاشرے کے لیے بھی ہوں گی، اور اس کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے، اور اس کی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ایٹ دا اینڈ، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بھی اس کا جو سا ہوگا وہ بڑا اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا۔
دیگر مخلوق کی نسبت انسان اپنی عملی زندگی میں قدم قدم پر تعلیم اور تربیت کا محتاج ہے. ظاہر سی بات ہے انسان ہر لمحے سیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر وقت اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہر معاملے میں تعلیم اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے معلم اول پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو خود تعلیم سے بہراور فرمایا اور بنی نوع انسان کی ہدایت، رہنمائی اور تعلیم اور تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کی صورت میں معلمین مبعوث فرمائے، جن کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخریہ طور پر کہتے تھے کہ بے شک مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں معلم ہوں، میں استاد ہوں. ٹھیک ہے، استاد کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر فخر محسوس کیا ہے. اب ہم کہتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا بات ہو رہی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد کیا ہے. اب اسلامی نقطہ نظر سے کیا مقصد ہے کہ معاشرے کی نوخیز نسلوں کی تکمیل، آداب معاشرت. ایک تو ان کی نسلوں کی تکمیل ذات ہو رہی ہے. ان کی نسلوں کی تکمیل ذات کیسے ہوگی کہ انسان کو اپنی ذات کے بارے میں، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کے بارے میں پتا چلے گا. دوسرا کیا، آداب معاشرت، معاشرے میں رہنے کے وہ آداب سیکھے گا، اخلاق کے اخلاق، اس کے اخلاق بہتر ہوں گے اور صحیح تصور کائنات کی تربیت دینا تاکہ انسان اپنے خالق، مالک اور رازق یعنی رب کائنات کو پہچان سکے. اب کیا کر رہا ہے تعلیم کے ذریعے انسان، کیا کر رہا ہے اپنے اللہ کو پہچان رہا ہے، اللہ کے نزدیک ہو رہا ہے، اس کائنات کے بارے میں جان رہا ہے، پہچان رہا ہے. تعلیم انسان کو خدا شناس بناتی ہے. انسان کیا ہوتا ہے، خدا شناس، اپنے مالک، اپنے خالق، اس دنیا کے خالق کے بارے میں جانتا ہے، اس کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے. اور خود شناس، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور کائنات شناس، اور کائنات کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جو سی نعمتیں ہیں اور دنیا اور زمین اور آسمان کی نعمتیں، ان کے بارے میں جانتا ہے تاکہ انسان خلیفۃ اللہ کا کردار ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اسلام کی تبلیغ کرے، اسلام کو پھیلائے اور اسلام کو پھیلانے کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام کا بول بالا ہو. جیسے معلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اللہ کے دین کی تبلیغ کی قرآن پاک کے ذریعے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے، فرشتوں پر اولیت دی، اور اس کے بعد آخری نبی جو ان سے تھے ان کو بھی کیا بنا کر بھیجا، معلم. پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معلم بنا کے بھیجا. اب اگلا کیا ٹاپک آ رہا ہے، اگلی لائن آ رہی ہے نیکسٹ پیراگراف میں. اسلام میں تعلیم کی اہمیت، مقام اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وحی الہی کا آغاز لفظ اقرا یعنی پڑھ سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی دنیا میں نازل بھیجی، پہلی آیات کا پہلا لفظ جو سا ہے وہ کیا تھا، اقرا. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. یاد ہوگا آپ کو سورہ الگ کی آیت کون سی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ، تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے تجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور وہ علم سکھایا جس کے بارے میں تو نہیں جانتا تھا. اگر آپ کو یہ پیپر میں آئے تو آپ یہ وحی کا پورا ترجمہ اگر پیپر میں ایڈ کریں گے تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہو جائے گا. آپ کو یہ چیزیں بچپن سے ہی یاد ہیں اور بچپن سے ہی آپ یہ چیزیں بار بار پڑھتے آ رہے ہیں. تعلیم انسان میں نیکی اور بدی کی پہچان، نیکی کو اپنانے اور گناہوں سے بچنے کا شعور پیدا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دار ارقم اور مدینہ منورہ میں صفا کے مدارس قائم کیے کر کے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا. شاہ ولی اللہ نے تعلیم کو خیر اور شر میں تمیز کرنے کر کے خیر کو اپنانے اور شر کو دبانے کا کرا. مطلب اچھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کر لی، آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز حاصل ہوگی، آپ اچھی چیزوں کو اپناؤ گے اور بری چیزوں کو چھوڑ دو گے. علامہ اقبال نے تعلیم کو تعمیر خودی اور تکمیل خودی قرار دیا. مطلب تعمیر خودی، انسان اپنی خودی کی تعمیر کرتا ہے، اپنے آپ کی تعمیر کرتا ہے، اور اس خودی کی تکمیل بھی تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے، جو انسانی شخصیت کی تشکیل کا دوسرا نام ہے. انسان کی شخصیت کی تشکیل، انسان کی ایکچولائزیشن، انسان کی اپنی پہچان. انسان اپنے بارے میں پہچانتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد پہچانتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا کنیکشن، کائنات شناس بنتا ہے. جیسے اوپر بتایا گیا کہ خدا شناس، خود شناس اور کائنات شناس تعلیم انسان کو بناتی ہے. یہ ہمارا ٹاپک جو ہے انٹروڈکشن آف ایجوکیشن یا تعلیم
کا جو سا ہے کہ معنی، تعلیم کے لغوی معنی اور تعلیم انسان کے اندر کون کون سی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، یہ ہمارا ایک ٹاپک جو سا یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے ایلیمنٹس آف ایجوکیشن انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں.